کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا. حق دسنا تو میری ذمہ داری ہے. ساڈے سنیاں نے محرم دے کالے کپڑے پانے شروع کرتے. تمہیں پتہ ہے سنی بچہ محرم کالے کپڑے نہیں پا سکتا؟ سنی بندہ ہوے عورت ہوے نہیں پتہ ہے تمہیں اس گل دا؟ بولو تو صحیح نا, اچھی بولو. سنی نہیں پا سکتے, کیوں پاؤندے ہو پھر؟ میں سنیاں دے نال مخاطب ہاں. دیکھو اگر کسی دا مذہب ہے میرے پر 2 جوڑے چ پاوے, تیرا مذہب ہے تو پا, میں تو سنی ہاں تے میں سنیاں نو سمجھا رہا. میری ریکارڈنگ لے جا, جے کوئی آکھے کس دے خلاف بولیا میں معذرت کر کے جاواں گا, تے جے میں حق بیان کیتا ہن حوصلہ کر, حوصلہ کر میرا چان, حوصلہ. ارے سنیو غیرت کرو, اور میری تقریر غیرت والا سنے, دعا منہ تلے رکھے. غیرت والا بندہ ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ. جڑا میں مسئلہ دستا, ساڈے سنیاں منڈیاں نے ڈرامے بنا لیا جناب, کالے کپڑے پا کے ٹر پے. محرم ابھی شروع نہیں ہوا, اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے, یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے, کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب, بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے. آپ کا جھنڈا کالا تھا. ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا, اس میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا نا. یہ حدیث نہیں مسند احمد کی بیان کرتے ہیں اور مشکات سے کرتے ہیں نا, اور جو صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبی الاسلام جمعے والے دن کالی پگڑی پہن کے تو تقریر کیا کرتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی, یہ نہیں ان کو پتا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کا کسروانی طیالسی یعنی پرشین امپائر کا کالا جبہ, جو کالا ہوتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے, وہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے, اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس آیا, اور میں بڑی بہن تھی, ان کی وفات کے وقت میں نے لے لیا. نبی اسلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں. آپ کا کرتا بھی کالا, اور کالی کملی والے جو نعت تھی, وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہے؟ وہاں نہیں کالا رنگ نظر آتا. یعنی رسول اللہ کا کرتا بھی کالا, آپ کی چادر بھی کالی, پگڑی بھی کالی, آپ پیچھے کون سی بات رہ گئی؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, ہم عائشہ ہی کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے سر مبارک پہ. اتنے میں حسن ابن علی آئے, ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا, پھر حسین ابن علی, پھر سیدہ فاطمہ, پھر سیدنا علی, اور نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا. اور اما عائشہ یہ منظر دیکھ لی ہیں, اور حضور نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو, اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اسے حدیث کسا کہا جاتا ہے, چادر والی حدیث, جو مسلم شریف میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. تو کالا لباس ضرور پہنے, میں تو کہتا ہوں محرم میں پہنے, اور لوگ پہنتے ہیں. اب تو لوگ زبردستی, ہمارے پاس ایک بھائی ہے جو پہلے وہابی تھے یعنی اہل حدیث, وہ وہابی مولانا کی مسجد میں لاہور میں, وہ جو گلے پھاڑنے والے 2 بھائی ہیں نا, ان کے پیچھے وہ جمعہ پڑھتے تھے. تو وہ یہاں آئے, وہ کہتے ہیں میں تو اب جمعے میں پہلی صف میں محرم میں جو ہے نا کالے کپڑے پہن کے بیٹھتا ہوں. تو میرے بھائی جب یہ ہوگا تو ان کو تو تکلیف ہوگی, یہ تو ہوگا کہ یار کل تک یہ ہمارے غلام تھے, ہم کوئی غلام ہیں, ہاں اب یہ ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کل تک تو یہ غلام تھے, آج یہ کالے کپڑے پہن کے ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے بیج لگایا ہوا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا ہے؟ کس بندے نے ان کو زبان دے دی ہے؟ تو وہ بھائی کہہ رہے ہیں میں مسلسل محرم کے 10 دن یہ کالے کپڑے پہن کے, اور جتنے جمعے آئے ہیں میں مسلسل وہ پہلی صف میں جا کے نماز بھی پڑھتا ہوں ایسے کر کے کہ کوئی مجھے پوچھے تو صحیح کہ تنو کیا ہو گیا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حسینی آج بھی دلیر ہیں, اس زمانے میں بھی دلیر تھے, اور بنو امیہ کے خدمت گزار اس زمانے میں بھی بزدل تھے, آج بھی بزدل ہیں. جرت نہیں ہے کہ پوچھ لیں, پوچھیں گے تو کیا ہوگا, وہ کہے گا نکال صحیح مسلم تیری کتاب ہے. تو آپ مسلم شریف سے وہ انکار کریں گے, ممبر سے نہ اتار لیے جائیں, نجی محفلوں میں جو مرضی بھونکیں. وہ میں نے بتایا نا کہ نجی محفلوں میں جو مرضی آپ کہیں, آئندی طور پہ تو پرائم منسٹر سربراہ ہے اس ملک کا. اگر آپ سامنے آگے بولیں گے
تو آپ کے خلاف پٹیشن جائے گی سپریم کورٹ میں، چاہے آپ کسی بھی بڑے سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں کسی ادارے کی. جو کچھ کرنا ہے چھپ چھپا کے آپ نے کرنا ہے. اس طرح یہ مولوی بھی چھپ چھپا کے بخاری مسلم کے خلاف سازش کر سکتے ہیں. سامنے آگے کریں گے تو لوگ کہیں گے اوے منکرین حدیث، اوے پرویزیو، اوے رسول اللہ کے گستاخو، حدیثوں کا انکار کرتے ہو، لو ساڑھے ممبرا تم. سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، پبلک سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، اور خواص کے اندر سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. یہ جو مختلف فرقوں کے علماء ہیں یہ اپنے اپنے طالب علموں کو مرزا علی کے لیکچر سننے کو منع کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے. اس سے بڑی اور ہماری کیا جیت ہے مجھے بتائیں؟ ہم کہتے ہیں سب کو سنو، ہدایت پا جاؤ گے. ظاہر ہے اب تو جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں علی بھائی اب آپ کے بعد کس کو سنیں؟ نہ آیت کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے نہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اب میرا صبر دیکھیں کہ میں کیسے جمعے کی نماز پڑھتا ہوں گا کسی امام کے پیچھے جو کہانیاں کراتا ہوگا، الٹا میرے خلاف تقریر کر رہا ہوگا. تو میرے اندر بڑا حوصلہ ہے، میں امام حسین کو یاد کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ میرے ماں باپ امام حسین کے ماں باپ سے تو افضل نہیں ہے نا. انہوں نے تو اپنے سامنے حضرت علی پہ سب و شتم سن کے بھی انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے حکم ہے کہ حکمرانوں کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں، مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا، اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا، ایک رتی برابر نہیں آتا. بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. صحیح بات ہے. اور جو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے، اسی لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی صحیح جگہ بات پہنچی ہے. ہم کس بات کا یار اللہ کے بندو، جب یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر دعوت لانچ ہوئی ہے تو بدر و احد جڑی ہوئی ہے. ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ کعبے میں کھڑے ہو کے تو آپ نے جو ہے وہ 8 رکعت کے اندر جو ہے ایک سپارہ پڑھ لینا ہے حضور کے پیچھے. ہاں صرف یہ نہیں ہوگا. ہاں یہ رات کا قیام ہے، دن کا قیام ابھی باقی ہے. حضور کا بھی رات کا قیام بہت آسان تھا، ہاں مشکل تھا دن کا قیام. اسی لیے پھر آیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ اور اب ڈر سنا. پہلے تو آپ رات کا قیام کرتے تھے، سارے انجوائے کر رہے تھے، قرآن سنتے تھے، روتے تھے. جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ رونا دھونا تو بڑا آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن دن کا قیام کتنا مشکل. تلوار اٹھانی پڑی، جان بھی گئی، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. دن کا قیام، یہ دعوت و تبلیغ کا کام دن کا قیام ہے. دن کا قیام بہت مشکل ہے، رات کا قیام آسان ہے. تو لہذا صبر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی تو منع کرتے ہیں. ہم اس لیے منع نہیں کرتے میرے بھائی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس کو بھی سنے گا نا اسے اور پتہ چل جائے گا کہ واقعی یار یہ تو کہانیاں کراتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر مصباحی صاحب حفظہ اللہ نہ ہوتے، میں کہاں سے کوئی بندہ لے کے آتا جو کہتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے. بابے کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے، ہاں اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، اور اس کی باتوں میں بھی نہیں آنا آپ نے. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو پیچھے سے پیسے مل رہے ہیں نا وہ نظر آ رہے ہیں. اور یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی ایک بندے نے آگے 500 کا نوٹ ان کے اس میں رکھا ہے اور وہ انہوں نے پکڑا ہے. ہمیں پیچھے سے آ رہے ہیں، آپ کو تو سامنے سے آ رہے ہیں. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھرے ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے،
اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت, ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت جی, ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت جی. بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت, بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو اکوالا جم پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ آپ جملے بولتے ہیں تو مجھے ڈسکریج کر رہے ہیں؟ عام آدمی پہ جب جھوٹا الزام لگتا ہے نا تو ڈسکریج ہوتا ہے. میں خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو پتا ہے نا مجھے پیچھے سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا, اس کا مطلب میں واقعی حق کے اوپر ہوں, میری تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے میں ڈسکریج ہو جاؤں گا؟ اور پھر دیکھیں کس طرح انہوں نے بے دھڑک الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کو سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے, ہمیں کہتے ہیں ان کو ایران سے فنڈنگ آتی ہے, جسے ایران سے فنڈنگ آتی ہے وہ کہتے ہیں اسے سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے. کہنے جی وہ ٹرکاں دے ٹرک سعودیہ والے نے پمفلٹ بھیجے سن, ادو تک 5B نہیں سی نہ آیا تو سعودیہ دے کھاتے چ پہ کے میرے توحید والے اور نماز والے پمفلٹ ہوں پتہ لگ گیا جے. ایک کیسا بندہ ہے جنہوں سعودیہ بھی فنڈ دے رہا ہے اور ایران بھی فنڈ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ حقیقت ٹی وی والوں نے جب انٹرویو کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ کے پاس کون سا فون ہے جی آپ پاس, خدا یہاں تو ایک مولوی ہے جو اب میں نام نہیں لیتا, وہ اشارہ بھی نہیں کرتا ورنہ آپ پہنچ جائیں گے, اس کے پاس کچھ لوگ گئے, انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کے پاس تو ویگو ڈالا ہے, وہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. بھائی چھپا کے رکھنا ہے, میں عثمان بھائی کے والے نہ کروں جو بیچارے روزانہ جو ہے وہ مٹیریل اپنا لوڈ کرواتے ہیں اس کے اوپر رکشوں کے اوپر, میں ان کے والے کروں کہ مٹیریل لوڈ کرو تے غریب لوگوں جناب تسی تقسیم کرو, نو پرافٹ نو لاس ہوتے. خدا دا نا جے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. علی بھائی آپ بھی اپنے طلباء سے کہیں کہ ان سارے فرقوں کو تبلیغ کریں. جی ہمارے طلباء وہ کچھ کر رہے ہیں کہ جو یقین کریں تنخواہ دے کے بھی نہیں کروایا جا سکتا. جس طرح سوشل میڈیا پہ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب نے پیسے دے کے بندے رکھوائے ہوئے ہیں, آپ کی آنکھوں پہ پردہ ہے. اگر آپ اس وشفل تھنکنگ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی عقل کا اللہ علاج کرے. ٹھیک ہے چند لوگوں کو انہوں نے پیسہ دیا, لیکن لاکھوں لوگوں کے خرچے عمران خان صاحب اپنے گھر سے نہیں چلا رہے. وہ جینولی بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو ملینز آف ٹین ایجرز ملے ہوئے ہیں جو ان کے حق میں ٹرینڈ چلاتے ہیں بغیر پیسے لیے. اس طرح ہمارے بھی لاکھوں میں اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے کے بغیر یہ کلپنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کسی کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ اس نے کلپ بنانے ہیں. یہ جتنے لوگ کلپ بنا رہے ہیں خود بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارا وہی کلپ ہوتا ہے جو ہم اپنے آفیشیل پیج سے لانچ کرتے ہیں. باقی ہاں ایک چیز ہے کہ ہم نے تھوڑی جرت کی ہے, بلکہ حوصلہ کیا ہے کہ اجازت دی ہے کہ ہماری ویڈیو کوئی بھی کانٹ چھانٹ کے بغیر اپلوڈ کر سکتا ہے. ہم کوئی کاپی رائٹ نہیں بھیجیں گے. یہ چند ایک لوگوں کو جو کاپی رائٹس گئے ہیں نا ہماری طرف سے نہیں گئے. بعض اوقات آپ پیچھے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ایسی لگاتے ہیں اس کے اوپر کاپی رائٹ آ جاتا ہے. بعض لوگوں نے عمر سیریز کے کلپ اپلوڈ کیے ہیں ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے, انہیں کاپی رائٹ ہے, وہ ہم نے نہیں بھیجا. عمر سیریز یوٹیوب پہ وہ اپلوڈ نہیں کرنے دیتے ہیں MBC والے. تو جو ہم نے اردو ڈبنگ کے ساتھ کی ہوئی ہے اس کے پیچھے ویژولز تو عربی والے چل رہے ہیں نا, وہ سٹرائک وہ بھیجتے ہیں, ہم نہیں بھیجتے. اس دفعہ کیبل ٹی وی کے اوپر پچھلے رمضان میں بھی پوری عمر سیریز چلی ہے. ٹھیک ہے, اور اس پہ ہمارا ٹیگ ahlsunnatpak.com نظر آتا ہے. ہم نے باقاعدہ آن پیمنٹ انڈیا میں چند بھائیوں نے یہ کام کروایا تھا تو ہم نے ان سے خریدی تھی, اپنی ویب سائٹ پہ فری رکھی ہے, کیبل ٹی وی پہ چل رہی ہے. کہاں جو ہے وہ جناب عجیب فضول قسم کے آپ کو جھوٹے تاریخی ڈرامے دکھاتے تھے رمضان کے اندر, اب وہ عمر سیریز یوسف علیہ السلام والی فلم اور باقی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. چلیں اس سے لرننگ تو ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ ان لوگوں کی جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ داڑھیوں والے جو ہے وہ بیٹھ کے تو ان کو میں ترغیب دلا رہا ہوں کہ وہ یہ کام کریں. بہرحال فائدہ تو ہوا ہے, تو لوگ کام کر رہے ہیں. اس طرح ہمارے بھی یہ اسٹوڈنٹس, یہ جتنے کلپس آپ کو ٹک ٹاک پہ نظر آ رہے ہیں یار, وہ ٹک ٹاک کے اوپر 1 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز یا فالوورز کہہ لیں, کوئی بھی لفظ جس بندے کے ہیں نا, وہ بندہ یار ایک فیکٹری میں دہاڑی کے اوپر ملازم ہے. انگریزی تو دور کی بات, اس کی اردو بھی ٹھیک نہیں ہے. اس نے اپنے شوق سے بنایا. وہ مجھے بھی بہت بعد میں پتا چلا,
جب اس کے 1 ملین ہونے والے تھے تو مجھے پتا چلا یہ بندہ ہے. اس کے پاس اتنا کرایہ نہیں تھا کہ مجھے آ کے مل سکے. پھر میں نے اسے کرایہ دے کے بلوایا ادھر, اس کی حوصلہ افزائی کی. اللہ کے لیے مجاہد لگے ہوئے. آپ جو تنخواہیں دے کے بندے رکھتے ہیں نا, ہمارے بندے تو فریلی وہ کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر, وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی یہ نہ سمجھیے گا, سوشل میڈیا پہ آپ کسی بھی اسلامک ٹاپک کے اوپر جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں, ہماری ایک ویڈیو نہیں سینکڑوں ویڈیو کھل جاتی ہے, اس لیے کہ ہم نے مختلف چینلز کو اجازت دی ہوئی ہے. ہزاروں میں چینلز ہیں جنہوں نے ہماری ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں, ہزاروں میں. ہیش ٹیگ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں نا آپ جا کے گوگل میں, آپ کو پتا چل جائے گا کتنے چینلز ہیں اور کتنی ویڈیوز ہیں. تو یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے اون پہ کر رہے ہیں. ہم نے اجازت اس لیے دی ہے کہ ہم دین کا کام چاہتے ہیں, اور دوسرے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ وہ پیسہ کماتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ ویڈیو بنائیں گے, میں آپ کو بتاؤں پاکستان لیول کے علماء ہیں جن کی ویورشپ ہے, مفتی ہیں, وہ باقاعدہ سٹامپ پیپر پہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ 40% ہمارا 60% تمہارا, تب ویڈیو اپلوڈ کرنے دیں گے, ورنہ سٹرائک پھینک کے چینل ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں. اب میں نام نہیں لیتا, بالکل پرسنل ہو جائے گا. ہم یہ نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے اتنے کلپ کہاں سے آ گئے, اتنے مارکیٹ میں کیسے کلپ پھینکتے رہتے ہیں. بھائی آپ بھی اجازت دیں اور بات بھی کوئی کریں کہ لوگ سنیں. یہ نہیں ہے کہ اور لوگ کہتے ہیں بند کمرے میں بیٹھا, اور تسی بند کمرے کے تسی منارے پاکستان کھلو کے نا لکھاں دا مجمع او دے سامنے ریکارڈنگ کرا کے یوٹیوب تے چڑھاؤ, میں تک نہ تانوں کون ویکھدا ہے. کوئی مواد بھی ہوگا تو دیکھیں گے نا. اچھا یہ جتنے بند کمرے کی بات کر رہے ہیں خود اکیلے بیٹھ کے میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں. بند کمرے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لوگ نہیں سنتے, زیادہ سے زیادہ میمز کے لیے سنتے ہیں.